اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 34 سورہ یوسف تک آئے تھے۔ میں نے عرض بھی کیا تھا، آپ نے اندازہ بھی کر لیا ہوگا کہ اس وقت کے بڑے لوگوں کی مصر میں کیا کیفیت تھی۔ جس عزیز مصر نے اپنی بیوی کی یہ حرکت جان لینے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں اپنے گھر جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ اپنی خطا کی معافی چاہو۔ یہ ہے، اور یہ ہے آج بھی بڑے لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، جو اپر سوسائٹی ہے ان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ معمولی امتحان نہ تھا۔ امتحان کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہی لفظ ہم لوگ عام طور سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جن کیفیات میں ڈالتے ہیں دنیا کے اندر، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ وہ کہاں ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کے راستے میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو حشر کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ کوئی سایہ اس کے علاوہ نہ ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں کا آپ نے جو ذکر کیا، سن لیں، پوری حدیث سن لیں۔ ایک عادل بادشاہ جو ایمان والا ہو، دوسرا وہ جوان مرد یا عورت جس نے اپنے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے، اطاعت میں گزاری ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلے دوسری نماز کا انتظار ہو اسے۔ چوتھا وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اسی پر ملتے ہوں، اسی محبت کے نتیجے میں، اور اسی محبت کے نتیجے میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں۔ پانچواں شخص جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ چھٹا وہ شخص جسے کوئی خوبصورت اور جاہ و منصب والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تھے یوسف علیہ السلام۔ ساتواں جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، پھر اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 35 پہ، لیکن اس سے پہلے چل میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ذکر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ پھر جب ظاہر ہو گئی ان لوگوں پر جو کچھ ظاہر ہونا تھا اور جو کچھ نشانیاں ان لوگوں نے دیکھیں، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو قید کر دو کچھ عرصے کے لیے۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اندازہ ہو گیا ہوگا جب عزیز مصر اور اس کے ہم اثر لوگ جو لوگ تھے
ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کی بیویاں اس پر یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو رہی ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے، تو اپنی بیویوں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے معاشرہ ایسا تھا، ہے نا۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یوسف کو ہی قید کر دیا جائے تاکہ نہ یہاں نہ رہے بانس نہ بجے بانس بھی۔ یہ آیت نمبر 35 تھی۔ آیت نمبر 36، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، اور ان کے ساتھ داخل کیے گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتفاق ہے کہ دو جوان شخص وہ بھی داخل ہوئے، وہ بھی جو قید میں ان کو بھی داخل کیا گیا۔ اب یہ آگے جو کہا جا رہا ہے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، یہ یقیناً اس وقت کی بات نہیں ہے بلکہ اب دونوں اب جیل میں ہیں سب، کچھ عرصے کے بعد کی ہی بات ہو سکتی ہے کیونکہ آگے بات آ رہی ہے، واضح ہو رہی ہے۔ قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے۔ تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتعبیرہ، تو ہمیں اس کی خواب کی تعبیر بتائیں ہم دونوں کو۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں محسنوں میں سے۔ ظاہر ہے یہ فوراً دیکھنے کے بعد تو نہیں ہو سکتا، قید خانے میں یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی شہرت ہوئی ہوگی، سچائی و امانت، خوش خلقی اور اللہ کی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنا، پھر تعبیر وغیرہ بتانا، ان تمام باتوں کی وجہ سے ان لوگوں نے، ان دو جو جوان تھے جو داخل ہوئے تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ آیت نمبر 37، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ آپ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انہیں کہ تمہارا جو تمہیں کھانا کھلایا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا تمہارے پاس، اس سے پہلے میں تمہیں تمہوں کے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، یعنی تمہارے کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا تمہارے خوابوں کی۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور وہ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، آیت وہی ہے، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں تو بے تعلق رہا ہوں، کوئی تعلق نہیں رکھا ایسے لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے منکر ہیں، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، پر ہم نے پیروی کی ہے اس ملت کی جو میرے باپ داداؤں کی تھی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں کچھ بھی۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، وہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، یہ فضل ہے اللہ کا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ یہ آیت نمبر 37 ختم ہوئی، آیت نمبر 38 میں نے پڑھی، دونوں ملا کے۔ یہ جو وقفہ یوسف علیہ السلام نے لیا، اس میں وہ بات بتا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین سے سیکھی، اور کہ ایک ہی اللہ کی عبادت و اطاعت کی جائے، کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے
ان لوگوں پر جو ایسا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ کے اس فضل کا شکر ادا نہیں کرتی، یعنی اسے قبول نہیں کرتی، اس پر عمل نہیں کرتی۔ آیت نمبر 39 میں اب سوال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام ان دونوں جیل کے ساتھیوں سے، یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے رب درست خیر ہیں، بھلائی ہے اس میں، یا ایک اللہ جو واحد ہیں، اکیلے ہیں اور قہار ہیں، ہر شے پر چھائے ہوئے ہیں، ہر شے پر مکمل اقتدار رکھتے ہیں، کون بہتر ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہم سب سوچیں۔ ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہزاروں سجدوں سے انسان بچتا ہے، کہیں ادھر اس دربار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس دربار میں، وہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی کو سجدہ کرنا، ایک اللہ کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لینا، جو مکمل اختیار رکھنے والے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، کاش کہ انسان یہ بات سوچتے، اس سے بڑی حماقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی انسان کی، اس سے بڑی حماقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف، اور وہ اتنا بڑا احمق ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کاش کہ لوگ سمجھیں اور اللہ کے شکر گزار بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت، آیت نمبر 40 میں، یوسف ابھی نبی تو نہیں ہے، اس پر سبھی متفق ہیں، تمام کے تمام مفسرین متفق ہیں۔ بہرحال وہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی حماقت انسان کیوں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نہیں کرتے اطاعت و فرمانبرداری اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، مگر ناموں کی جنہیں تم نے رکھ لیا ہے یا تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ کی دلیل تو یہی ہے کہ کائنات کا خالق میں ہوں، کائنات کا مالک میں ہوں، اور میری اطاعت کرو، یہ تو اللہ کی دلیل تو یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس لیے کہ وہ آقا ہے، اس پوری کائنات اللہ کی غلام ہے، تو آقا کا ہی حکم چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ حکم دینا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مت کرو اطاعت و فرما برداری، مت کرو بندگی، مت کرو غلامی کسی کی مگر اسی کی، اللہ کی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ صحیح راستہ زندگی گزارنے کا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ اگر علم بھی رکھتی ہے تو عمل نہیں کرتی تو لا علم ہے۔ یہ جان لیں اس بات کو کہ اگر کوئی ہم کسی چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ یہ آگ ہے اور پھر اس میں اپنا ہاتھ گھسا دیتے ہیں، تو کیا ہم جان رہے تھے کہ یہ آگ ہے؟ علم تھا ہمارے پاس؟ نہیں، اگر علم ہوتا تو آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ علم وہی ہے جو عمل میں آئے۔ اب آیت 41 میں اب تعبیر بتاتے ہیں خواب کی جو ان دونوں نے دیکھا تھا۔ یا صاحبی السجن اما احدکما یسقی ربہ خمرا، اے میرے ساتھی قید کے، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اپنے رب سے مراد اپنے آقا کو، جس کا یہ غلام، جس کا یہ نوکر ہے، اس کو یہ شراب پلائے گا، تم میں سے ایک۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا جو ہے اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا،
اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، یعنی اس کے سر پہ ٹھونگے مار کے اس کا گدا کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں وہ لوگ پوچھ رہے تھے۔ دونوں خواب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کئی باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خواب ایسا ہے جیسے کوئی پرندہ، پرندے کے پاؤں، جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے اس وقت تک، جب تعبیر دے دی گئی پھر وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خواب کی تعبیر کے لیے کریدنا نہیں چاہیے، بہتر یہی ہے اچھا یا برا جو بھی خواب دیکھا ہے وہ دیکھا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ پھر آپ سے فرمایا، ایک موقع پر آپ نے فرمایا جب آپ نے اس کا ذکر کیا حجۃ الوداع کے بعد راستے میں آتے ہوئے کہ کیا پتہ میرے پاس اللہ کا قاصد آ جائے اور میں اس کی بات مان لوں، اشارہ ہے ملک الموت کی طرف۔ تو وہاں آپ فرماتے ہیں لوگوں کو بڑا اس بات سے یہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خوشی پھر بھی رہے گی، الفاظ میرے اپنے ہیں، اور وہ ہے اچھا خواب، یعنی اچھا خواب کے ذریعے انسان کو خوشی پہنچتی رہے گی۔ ابھی جو وحی کا آنا بند ہو جائے گا میرے بعد، تو یہ اچھا خواب ہی ہے جو وحی کی شکل میں پہنچے گا۔ بہرحال یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خواب پوچھا کرتے تھے، اپنا خواب دیکھتے تو آپ سے سوال کرتے اور آپ بتایا کرتے تعبیر۔ بعض لوگ آج بھی ہیں جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور ماشاءاللہ درست بتاتے ہیں، ایسے چند لوگوں سے میرا بھی واسطہ پڑا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ ساری باتیں جو یوسف علیہ السلام نے کر دیں، ابھی تو وہ نبی نہیں ہیں، ابھی وہ ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہی تو تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیم ہے۔ یہ سب کچھ اس چھوٹی سی عمر میں جب اپنے والد سے علیحدہ ہوئے، ان کو والد سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ لگا، جیسا کہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں رہا ان لوگوں سے جو اللہ کے لفظ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے جو بچپن کی عمر میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھائیں، اور یہ تعبیر کا بتانا یعقوب علیہ السلام کی پیشن گوئی میں سے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں گے، تو یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اگلی آیت نمبر 42۔ وقال الذين ظنوا انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ قید سے نجات پا جائے گا، ان دونوں میں سے، اس کو کیا کہا؟ کہا یہ کہ اپنے رب کو میرے بارے میں بتانا، اس کا ذکر کرنا۔ رب سے مراد جس کا یہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصر میں، اس کا یہ غلام تھا یہ شخص، اور کسی وجہ سے کسی بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شیطان نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام قید میں بضع سنین، اس کا مطلب ہوتا ہے 7-8 سال یا 9 سال تک قید میں رہے۔ اس کے بعد یہاں سے یوسف علیہ السلام کا قید میں رہنا، یوسف علیہ السلام نے تو خود ہی کہا تھا، اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے لیے زیادہ محبوب یہ ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے دعا قبول کی، اور پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو قید میں ڈال دو، جان چھڑاؤ اس سے، اس نے ہم لوگوں کی بیویوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنا عرصہ قید میں رہنے کے بعد یہ خواب دیکھتے ہیں یہ دونوں
اس لیے کہ وہاں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک محسنین میں سے دیکھتا ہوں، اچھے کردار کا، اچھے انسان کی طرح دیکھتا ہوں. ہاں نا. تو ظاہر ہے ایک وقفہ گزرا وہاں، کتنا وقفہ گزرا، کئی سال گزرے، اللہ بہتر جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا خواب کے بتانے کے بعد بھی بدا سنین، بدا کا لفظ آتا ہے یہ 10 سے کم سالوں تک کے لیے کہ یہ قید میں رہے. یہ آیت نمبر 42. یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان نے بھلا دیا کہ وہ ذکر کرتا ہے اپنے رب سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو کیا شیطان کی اللہ کے آگے شیطان کی چلتی ہے؟ اللہ نعوذ باللہ بے بس ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی بھی کام نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر. یہ اللہ کی عین مشیت تھی کہ وہ جیل میں اتنے دنوں تک رہیں اور وہ ایسا ہی ہوا. لیکن بہرحال بھول کا تعلق، جب کوئی بھی چیز ہم بھولتے ہیں تو اس کی وجہ، کوئی خیر کا کام ہم بھولتے ہیں، اس کی وجہ شیطانی ہوتا ہے. اور یہ اس بھول کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ بات، شک و شبہ میں نہ پڑیں. اب یہ سالوں گزر جانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں. یہ سب ایک پر ایک جو ہے منظر بدل رہا ہے. غور کریں، اگر یہ سیریل نمبر میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں یہ 10واں سین ہے جو اس قرآن میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. اب وہ بادشاہ جو تھا وہاں کا، مصر کا، جس کا یہ غلام تھا، جس کا یہ خدمتگار تھا، یہ قید کا ساتھی یوسف علیہ السلام کا، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے دربار میں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی اور 7 گائیں ہیں دبلی لاغر، اور وہ ان موٹی تازی گایوں کو کھا جاتی ہیں. اور 7 بالیاں ہیں سبز، سرسبز بالی، جیسے گندم کی بالیاں ہیں سرسبز، اور دوسری 7 ہیں جو خشک ہیں. آگے بادشاہ فرماتا ہے یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے میرے درباریوں، اس میرے خواب کا تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر بتانے والے ہو تو. بادشاہ نے درباریوں سے یہ سوال کیا. ظاہر ہے ان میں جو تعبیر بتانے والا ہے وہ تعبیر بتائے گا. اگلی آیت میں جواب ملتا ہے درباریوں کی طرف سے، قالوا اضغاث احلام. ان لوگوں نے، سبوں نے کہا کہ یہ خواب ایسا ہے جو خشک گھاس کی طرح ہے، بے مقصد خواب ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں. وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین. اور آپ کے اس خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے علم میں نہیں ہے. اگلی آیت، وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتعبیرہ فارسلون. اب وہ کہتا ہے جو خدمتگار تھا بادشاہ کا، جو جس جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا اس نے، جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، اور اس کو یاد آیا ایک سالوں گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام، تو اس نے کہا کہ مجھے بھیجیں یوسف علیہ السلام کے پاس اور میں تمہیں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا. یہ آیت نمبر 45 ہے. اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہوتا ہے. اگلی آیت، یوسف یا ایھا الصدیق، یوسف اے میرے ساتھی، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. مجھے بتائیں 7 گائیں ہیں موٹی تازی اور 7 ہیں جو لاغر ہیں. اور وہ لاغر گائیں موٹی تازی گایوں کو کھا جاتی ہیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات. اور 7 بالیاں ہیں جو سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں.
لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں اور ان کو اس بات کا علم دوں کہ کیا ہے یہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ یہ بادشاہ کا خواب مینوئن وہ آ کر کے یوسف علیہ السلام کو سناتا ہے، اس کو بھیج دیا گیا جیل میں، اور وہاں جا کر کے آپ کو سناتا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ میں علیہ السلام بار بار استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ بہرحال اللہ کے نبی تھے جو اس ابھی تک نہیں تھے۔ یہ خواب اس نے سنایا۔ اب یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر اگلی آیت 47 میں بتا رہے ہیں۔ قال تزرعون سبع سنین دأبا، کہ تم لوگ کھیتیاں کرو گے 7 سال لگاتار، پہ ایک کے بعد ایک، یعنی فصل اگے گی 7 سال ایک کے بعد ایک۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو تم کھیتیاں کاٹو ان 7 سالوں میں تو ان کو بالیوں کی شکل میں ہی چھوڑ دو، بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، اسی سنبلے میں چھوڑ دینا، بالی میں چھوڑ دینا، مگر وہ تھوڑا حصہ جو تم لوگ کھاؤ گے۔ اگلی آئے ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد آئیں گی 7 قحط سالی کے سال، 7 سال ہوں گے قحط سالی کے۔ یا کلما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اور وہ کھا جائیں گی تمہارے جتنی بھی تم نے بچا کے رکھا ہے گندم یا جو بھی بالیوں میں یا چاول جو بھی ہوتا ہوگا اس وقت وہاں، جو تم نے بچا کے رکھا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گا اس میں، سوائے اس کے جو تم تھوڑا سا بچا لو۔ ظاہر ہے وہ بیج کے لیے بچائیں گے لوگ، یہی تو بچایا جاتا ہے نا، جو تم ان میں سے بچا لو۔ آیت نمبر 48۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب فصل ہوگی یعنی لوگوں کے لیے، اور لوگ رس نچوڑیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محاورہ ہی میں کہوں گا کہ لوگ خوش ہوں گے، لوگ رچ بس کے اپنا کھائے پئیں گے۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے، یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے گلہ نہیں کیا، اس آدمی سے گلہ نہیں کیا کہ اب تمہیں میں یاد آیا ہوں، جب یہ خواب میں نے تم کو کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کو خبر دینا، میرے بارے میں بتانا، اب تمہیں میں یاد آیا ہوں۔ یہ کوئی گلہ نہیں کیا اور تعبیر بتائی اس خواب کی، اور نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ حل یہ ہے کہ فصل کو اس پر جو خول ہوتا ہے، جیسے گندم کا جو خول ہوتا ہے یا چاول کا جو خول ہوتا ہے، اس کو اس سے نکالنا نہیں، اسی میں رہنے دینا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 11واں سین کہہ لیں، وہ آتے ہیں اب بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو آ کے تعبیر بتاتا ہے، اور بادشاہ اس کے بعد کیا کہتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اور اس کے بعد جب آپ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا بھیجا ہوا پیغام لے کے آنے والا، لفظ رسول ہے، غور کریں، پیغام لے کے آنے والا، جب پہنچا ان کے پاس تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنی انگلیاں ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چالوں سے پوری طرح پورا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر پھر رب کا اشارہ وہ عزیز مصر کی طرف ہے جس کے ہاں یہ کام کرتے تھے، اس کو تو پوری بات معلوم ہے کہ کیا معاملہ تھا۔ اگلی آیت 51۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب بادشاہ عورتوں کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے کیا تھا تم لوگوں کا معاملہ جب تم اب یوسف کو اپنی طرف راغب کر رہی تھیں۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ تمام عورتیں کہتی ہیں کہ معاذ اللہ، ہم نے اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصص الحق، اب وہ جو
جس العزیز وہ جو منسٹر تھا یا جو بھی تھا جس کے گھر میں یہ ملازم تھے، اس کی بیوی کہتی ہے، اور اس نے حق کو محسوس کر لیا، حق اس پر آشکارا ہو گیا، ظاہر ہو گیا. کیا کہتی ہے؟ انا رابطت ہوا نفس سے، میں اس کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچا ہے، سچائی کی گواہی دیتی ہے وہ عورت اتنے سالوں کے بعد. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جان لے کہ بے شک ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کی لا علمی میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو نہیں ہدایت دیتے اسے جو چال چلتا ہے خیانت کی. اب یہ قول کس کا ہے آیت نمبر 52 میں؟ اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قول ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی عزیز مصر کے بیوی کا قول ہے. واللہ عالم. یہ آیت نمبر 52 ایک بڑی خوبصورت حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے کہیں زیادہ لفظ شک ہے، شک ہی کہیں یعنی کہ اس بات کا یہ حق رکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اپنے رب سے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، یہ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں گے یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے مجھ پر؟ تو کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، رکھتا تو ہوں لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. بہرحال اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ وہ کسی مضبوط جماعت کی وہ پناہ چاہ رہے تھے. یہ لوط علیہ السلام کے واقعے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں جب یہ تب ان کے قوم کے لوگ وہاں پر سب اکٹھے ہو گئے ان فرشتوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کاش کہ میرا کوئی قبیلہ ہوتا، میرا کوئی رکن ہوتا مضبوط، تو آج میں تم لوگوں کو دیکھ لیتا. اسی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کے برابر اگر جیل خانہ میں میں ہوتا تو قاصد میرے پاس جیسے ہی آیا تھا آزادی کا پیغام لے کر، اسی وقت میں جیل خانے سے نکل جانا پسند کرتا. یوسف علیہ السلام جیل خانے سے نہیں نکلے جب تک کہ اپنی سچائی کو ظاہر نہ کر دیا. اس لیے کہ ظاہر ہے جیل میں ڈالا گیا ہوگا تو کچھ بہانہ تو بنایا گیا ہوگا نا. یہ جو وزیروں نے یا جو بھی رہے ہوں بادشاہ کے بڑے لوگ درباری جن میں سے ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور باقیوں نے بھی دیکھا کہ ہماری بیویاں بھی کا معاملہ بھی گڑبڑ ہے تو پھر جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ یہ ایک اچھی خوبصورت بات ہے جو میں نے کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمائی ہوگی. واللہ عالم. شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا ہو، میں نہیں کر سکتا. یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں خود بھی ان واقعات میں گم تھا جب آپ کو میں سنا رہا تھا ان آیات میں. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں اور اتفاق سے 12واں پارہ بھی یہاں ختم ہو رہا ہے قرآن کا. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلی بار 13واں پارہ ہم لوگ شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب. وآخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.